الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ موضوعاتی مطالعہ میں سے ہجرت و جہاد کا ہے، اور اس چیپٹر کا کوسچن نمبر 2 دوسرا سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ ہجرت کرنے والوں کو سورۃ نحل میں کیا بشارتیں دی گئی ہیں؟ تو بیسیکلی اس سوال کو سمجھے، بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو، کہ اللہ رب العزت نے ہجرت کرنے والوں کے لیے، مہاجرین کے لیے کیا کیا خوشخبریاں ارشاد فرمائی ہیں، اور اسپیسیفکلی سورۃ نحل میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اگر ہجرت کا کوئی سوال بھی آئے، اس میں آپ نے پہلی ہیڈنگ جو بنانی ہے وہ ہجرت کا مفہوم ہے، کہ ہجرت کا مطلب کیا ہے، اور مفہوم کے اندر آپ نے ہجرت کی 2 طرح سے تعریف کرنی ہے، ایک لغوی اور دوسری اصطلاحی تعریف۔ اور اس کوسچن کے آنسر میں ہم دوسری ہیڈنگ جو بنائیں گے وہ ہے دنیا و آخرت میں اجر کی نوید۔ یعنی کوئی شخص اگر ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ صرف اسے دنیا میں نوازیں گے بلکہ آخرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور نمبر 3 اس کی جو ہیڈنگ بنے گی وہ مہاجرین رحمت کے حقدار ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ان کو ایک وافر حصہ ملے گا۔ اور نمبر 4 اور 5 میں جو ہیڈنگز بنے گی وہ قرآن کریم کی آیات کے تراجم کے حوالے سے بنے گی، یعنی سورۃ آل عمران میں مہاجرین کو جو خوشخبری دی گئی ہے ہم وہ بھی پڑھیں گے، اور سورۃ النساء میں مہاجرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس نوید جاں فضا کا پیغام سنایا ہے ہم وہ بھی پڑھیں گے۔ تو آتے ہیں ہم اپنے کوسچن نمبر 2 کے آنسر کی طرف۔ اس کی جو پہلی ہیڈنگ ہے وہ ہجرت کا مفہوم ہے۔ ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ یعنی کوئی شخص اگر ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے تو لغوی اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے اس کے لیے ہجرت کا لفظ بولا جاتا ہے، مگر اسلام میں ہجرت کا مفہوم یہ ہے، اصطلاح شرع میں ہجرت کا مفہوم یہ ہے، کسی ایسی جگہ سے مسلمانوں کا دوسری جگہ منتقل ہو جانا، کسی ایسی جگہ سے مسلمانوں کا کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا جہاں پر مسلمان محکوم، مظلوم تھے۔ محکوم کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر حکم چلایا جاتا ہے، یعنی حکم بے جا ان پر چلایا جاتا ہو، ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہو۔ اور تیسری مین اور بڑی وجہ ہجرت کرنے کی کہ برسر اقتدار لوگ، یعنی جو قوت میں وہاں کے لوگ ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہوں یا لوکل ہوں، مگر پاور کے اندر ہوں، طاقت کے اندر ہوں، اور وہ لوگ مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے تکلیف دیتے ہوں، ایسے مقام سے مسلمانوں کا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کسی دوسرے مقام پر منتقل ہو جانا، اصطلاح شرع میں اسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ اب اس کی جو ہیڈنگ نمبر 2 ہے، دنیا و آخرت میں اجر کی نوید، نوید بھی خوشخبری کو کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ اسے جانتے۔ یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ عزیز طلباء، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی اگر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کوئی مسلمان ہجرت کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں بہت بڑا اجر دیں گے، اس کو دنیا میں بھی اللہ رب العزت کا وعدہ ہے
کہ میں اس شخص کو جو میری رضا کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے، ہجرت کر رہا ہے، میں دنیا میں بھی اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا، میں اسے اچھا ٹھکانہ دوں گا، اور آخرت میں تو میرے اجر کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو مطلب یہ ہے مہاجرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کے اندر اجر کی نوید سنائی ہے۔ اب مہاجرین رحمت کے حقدار، ہجرت کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حقدار قرار پاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جن لوگوں نے بلائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا، ترک وطن کا مطلب ہوتا ہے اپنا وطن چھوڑ دیا، پھر جہاد کیا اور ثابت قدم بھی رہے، بے شک تمہارا پروردگار ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کوئی اگر شخص ظلم سہنے کے بعد ہجرت کرتا ہے، اللہ رب العزت کے لیے لڑتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے دین پر عمل کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا جو مژدہ جاں فضا سنایا ہے، ان کے لیے رحمت کے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حقدار ہے۔ سورۃ آل عمران میں مہاجرین کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد کریمانہ ہے، بس جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے یعنی ہجرت کر گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، ستائے گئے، لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا، ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا، ایسی بہشتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں بہت اچھا بدلہ ہے۔ عزیز طلباء، جو شخص اللہ کی راہ کے لیے اپنے گھر سے نکلا، تکلیفیں اٹھائی، ظلم برداشت کیے، یہاں تک کہ جان آفرین کے حوالے کر دی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس کو اجر بہشت کی صورت میں دوں گا، ایسی بہشتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اللہ کے اجر کا کوئی شخص اندازہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کا مضمون ہمیں سورۃ النساء میں بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہاجرین کے لیے بلند درجات ہیں، ان کو سچے مومن کہا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے عزت کی روزی کا وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، اور جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ دے، وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا، کشائش یعنی وسعت پائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے، پھر اس کو موت آ پکڑے، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو چکا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر کوئی شخص ہجرت اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور اپنے گھر بار سے نکلتا ہے اور رستے میں وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا اجر ضائع نہیں کروں گا، بلکہ اس کا اجر میرے ذمہ لازم ہو چکا، اگرچہ کہ وہ ابھی ہجرت نہیں کر پایا تھا، وہ اپنے دوسرے مقام پر نہیں پہنچ پایا تھا، پھر بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے، وہ میرے ذمہ ہو چکا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ کچھ بشارتیں تھیں جو سورۃ نحل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، سورۃ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، اور سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے مہاجرین کے لیے ارشاد فرمائی۔ بیسیکلی یہی آپ کا سوال تھا کہ ہجرت کرنے والوں کو سورۃ نحل میں اللہ رب العزت نے کیا بشارتیں ارشاد فرمائی ہیں، دی ہیں۔ بشارت کے لفظ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، کچھ خبریاں، ہجرت کا مفہوم پہلی اس کی ہیڈنگ بن گیا، دنیا و آخرت میں اللہ نے ان کے لیے کیا اجر رکھا ہے، مہاجرین اللہ کی رحمت کے کیوں کر حقدار ہیں، اور سورۃ آل عمران اور سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے ہجرت کرنے والوں کے لیے کیا خوشخبریاں رکھی ہیں۔ یہ آپ کے کوسچن نمبر 2 کا آنسر ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔